الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آل عمران مولانا شروع ہو گیا۔ ایک تبلیغی ربط جو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نلتصق بک با الصاق کے لیے ہے، نلتصق بک یا ربنا نخصک بالعبادت ونستعینک فی الامور کلہا ولا نعبد البقرۃ ولا آل عمران۔ ہم آپ کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں پاک پروردگار، نخصک بالعبادت ونستعینک فی الامور کلہا وافتح علینا ابواب العلوم والرحمت، علوم اور رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے۔ سورہ فاتح ہو گیا۔ نخصک بالعبادت ولا نعبد البقرۃ، بقرہ کی عبادت نہیں کریں گے، ولا آل عمران، آل عمران کی بھی عبادت نہیں کریں گے، لہذا یہ ہو گیا۔ اور ونؤدی حقوق النساء، اور حقوق النساء کو بھی ادا کریں گے۔ اور اللہ آپ کو انزل علینا مائدۃ من السماء، لہذا آسمان سے رزق کے دروازے ہم پر یہ کہ کھول دیں۔ ولا نجعل الانعام لغیرک، اور انعام کو چوپایوں کو نامزد نہیں کریں گے آپ کے غیر کے لیے۔ یہ 7 پاروں کا آپ کے ساتھ ربط تو ہو گیا۔ ایک تو وہی ہے ربط جو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ سورہ بقرہ کے اندر اثبات توحید تھا، یہاں اس موضوع کے اندر یہ اس صورت کے اندر یہ ہوگا کہ توحید پر جو شبہات ہے ان کا جواب ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اثبات توحید چونکہ 4 موضوعات تھے، اثبات توحید یہاں پر الشبہات التی ترد علی التوحید، توحید پر جو شبہات ہے ان کا جواب دیا ہے۔ ایک ربط یہ ہے۔ 2 تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے جو مضامین تھے، مضامین اربع، یہاں اس میں بھی وہی مضامین اربع ہے، توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ کأنہا مؤکدۃ للبقرۃ، گویا کہ یہ صورت مؤکد ہے اور تاکید کر رہا ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، سورہ بقرہ کی۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور چوتھا ربط یہ ہے کہ آسان سورہ بقرہ میں یہود پر رد تھا کہ وہ گائے کی پرستش کرتے ہیں، اور یہاں سورہ آل عمران کے اندر نصارہ پر رد ہے کہ نصارہ وہ حضرت آل عمران، حضرت عیسیٰ، ان حضرات کی ہے کہ عبادت کرتے ہیں۔ یہ ربط ہو گیا 4-5 طریقے سے۔ نزول نمبر ہے 89، یعنی 1 کم 90۔ نزول نمبر اس صورت کا 89 سورہ انفال کے بعد نازل ہوا ہے، اور دعویٰ ہے صورت کا دعویٰ ہے اثبات توحید بالوجوہ المختلفت، مختلف طریقوں سے توحید کو ثابت کرنا ہے۔ اور ایک صوفیانہ جو آپ سے عرض کیا تھا کہ صوفی حضرات کے ہاں تو ربط ہے جو بالکل آسان ہے۔ فنصرنا علی القوم الکافرین، کافرین پر ہماری مدد فرما دے، باسمائک الحسنی، اپنے اسماء حسنہ کی لاج رکھتے ہوئے۔ اور اسماء حسنہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہی اسماء حسنہ ہے۔ سمجھے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ متقدمین کے ہاں صفات باری تعالیٰ عین باری تعالیٰ ہے، وہی اللہ ولا غیرہ، یہ متاخرین کا مذہب ہے۔ صوفیہ کے ہاں صفات باری تعالیٰ عین باری تعالیٰ ہے، تو عین باری تعالیٰ ہے، لہذا صفات باری تعالیٰ سے مدد لی جائے گی۔ فانصرنا علی القوم الکافرین باسمائک الحسنی التی فی سورۃ آل عمران۔ الف لام میم اللہ اعلم بمراد بذالک، اس پر بات گزر چکی۔ اللہ لا الہ موجود الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، موجود کے ضمیر نائب فاعل سے اللہ کا مبدل من ہوگا، الا حرف استثناء، اور ہوا اس سے بدل ہوگا۔ یہ پورا جملہ خبر بنے گا لفظ اللہ کے لیے۔ الحیو جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اور بتایا تھا کہ الحیو کے اندر موت اور حیات دونوں کا محل ایک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ موت کا محل نہیں ہے، اور وہ قانون صرف ممکنات کے اندر ہے، واجب الوجود کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، جس کی ذات واجب الوجود، لذاتی بذاتی، لعینی بعینی، لنفسی بنفسی۔ الحی القیوم جو کہ نگہرانی کرنے والا ہے، نگہبان ہے کائنات کا۔ القیوم قیوم، قیوم قیوم، پھر قیوم۔ یہ دوسری خبر ہوگی لفظ اللہ کے لیے۔ نزل علیک الکتاب، تیسری چوتھی خبر ہے۔ نزل علیک الکتاب، جس نے قرآن آپ پر اتارا ہے 23 سال کے اندر، تفیل تکرار پر دلالت کرتا ہے، تفیل تکرار پر دلالت کرتا ہے۔ جس نے قرآن آپ پر اتارا بالحق کے، ٹھیک طریقے سے قرآن کو، یا مبنی بر حق، حق پر مبنی کتاب اللہ قرآن پاک آپ پر اتارا ہے 23 سال کے اندر۔ چونکہ انزل آتا ہے کہ لوح محفوظ سے سماع دنیا پر قرآن کا نزول بیک وقت ہوا ہے،
اور نزل اور نزل تفعیل تکرار پر دلالت کرتا ہے. 23 سال میں پھر یہ ہے کہ آسمانی دنیا سے پھر دنیا پر یہ ہے کہ 23 سال میں آگے. نزل علیک الکتاب حال کونی، نزل کی ضمیر سے حال بنے گا، حال کونی مصدقا لما ثبت بین یدی من التوراۃ والانجیل، سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے. سابقہ کتاب لما ثبت بین یدی، اس سے پہلے جو کتاب، وانزل التوراۃ والانجیل من قبل نزول القرآن، نزول قرآن سے پہلے بھی اللہ نے آپ کے لیے تورات اور انجیل اتارا. تورات کا معنی برحق کتاب اور انجیل کا معنی آنکھوں کی ٹھنڈک. تورات کا معنی یہ ہے کہ برحق کتاب اور انجیل کا معنی نور العین، آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کے نور. وانزل التوراۃ والانجیل، انزل کا پہلے والی نزل پر عطف ہے اور ظاہر ہے کہ اس کو چوتھی خبر قرار دی ہم نے لفظ اللہ کی. وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس من قبل نزول القرآن، نزول قرآن سے پہلے ہم نے تورات کو اور انجیل کو اتارا تھا. هدى للناس، انزل الکتاب، نزل الکتاب حال کون هدى للناس، یا نزل التوراۃ، انزل التوراۃ والانجیل هدى للناس، ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے بھیجا. ہادی للناس، وانزل الفرقان، اور فرقان ہم نے اتار دی. فرقان سے مراد قرآن پاک ہے، یا فرقان سے مراد معجزات ہے، یا فرقان سے مراد الدلیل الفارق بین الحق و بین الباطل، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے. اب ان کتابوں کو جو نہیں مانے گا تو کافر ہی ہوگا، وہ پکا مسلمان کہاں ہوگا. ان الذین کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیت کے جو انکار کرتے ہیں، سواء کانت تلک الآیت فی الانجیل او التوراۃ و القرآن، وہ آیت چاہے انجیلیہ ہوں یا آیات توراتیہ ہوں یا آیت قرآنی ہو. ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو ان کا انکار کرے گا، لہم، انہی کے لیے عذاب شدید. لہم خبر مقدم بنے گا، عذاب شدید مبتدا مؤخر، یہ خبر بنیں گے ان کے لیے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ کی ذات یہ ہے کہ انتقام لے گا کافروں سے، کافر کو چھوڑے گا نہیں. کتاب کا جو انکار جو کریں گے، نہیں کافر چھپ جائیں گے جی، امریکہ میں جا کر کے چھپ جائیں گے. فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں کوئی چھپ نہیں سکتا چاہے جہاں پر بھی جائے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں کوئی اس سے چھپنے والا نہیں ہے مولانا. اس لیے مجدد الفسانی کے زمانے میں یہی ہو گیا کہ اللہ ہر جگہ حاضر، خدا کے سامنے ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ عالم الشہادت ہے لیکن عالم الغیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب، خدا سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، تو اللہ عالم الغیب نہیں، عالم الشہادت ہے. لیکن حضرت مجدد الفسانی نے سمجھایا، یہ انہوں نے سمجھایا، فرمایا کہ عالم الغیب ما غاب عنا ما غاب عنکم ایھا الناس، لوگوں جو چیز آپ سے غائب ہے اللہ اس کو جانتا ہے. اس اعتبار سے، ورنہ اللہ تعالیٰ عالم الشہادت ہے، ورنہ اللہ کے سامنے ساری چیزیں اللہ آپ کو بھلا کریے گی. جیسے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، کیمرہ اللہ آپ کو بھلا کرے، آپ کو سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن آپ کیمرے کے پیچھے کون ہیں ان کو دیکھ نہیں رہے. اس لیے لکھا ہوا تھا دیواروں پر، فوجی دیواروں پر، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ انتقام والی اس کی ذات ہے. قادر مطلق عزیز قادر ہے، ذو انتقام انتقام والا ہے. جب انتقام والا ہے تو عذاب ضرور لے گا، عذاب دے گا کافر کو. ان اللہ، باقی مجرم کو وہ جانتا بھی ہے، کوئی چھپ نہیں سکتا اسے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، شیء کائن فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام. رحم مادر میں بھی آدمی وہاں چھپ نہیں سکتا تو کہاں چھپے گا، رحم مادر میں بھی اس کی نگرانی ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام فی ارحام امہاتکم، رحم مادر کے اندر بھی وہ جیسے چاہتا ہے صورت بناتا ہے آپ کو. یصورکم، تمہاری صورتیں بناتا ہے. فی ارحام امہاتکم، ماں کے رحم کے اندر، رحم مادر میں. کیف یشاء، جس طریقے پر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ وہ چاہتا ہے. سمجھے؟ لا الہ موجود الا ہو گیا. العزیز هو العزیز، وہ قادر مطلق ہے. الحکیم، حکمت بھی جانتا ہے، کسی کو کالا بناتا ہے، کسی کو گورا بناتا ہے، کسی کو پٹھان بناتا ہے، کسی کو بلوچ بناتا ہے. یہ اس کی حکمتوں کو وہ جانتا ہے. وہ الذی، اسی حکیم مطلق نے، اسی قادر مطلق نے آپ پر کتاب اتارے. وہ الذی انزل علیک الکتاب، آپ پر قرآن اتار دیا. انزل علیک الکتاب، قرآن آپ پر اتارا. منہ بعضہ آیت محکمات، بعض اس کے بالکل آیت محکمات واضح الدلالت علی المراد ہے. ان ام الکتاب، اصل کتاب یہی ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ وَمِنْهُ أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ متشابہات جو کہ غیر واضح الدلالت علی المراد ہے.
اب مسئلہ یہ ہو گیا، قرآن کی تقسیم ہوگی کہ بعض آیات اس کی آیات محکمات ہیں، ان ام الکتاب وہ کی اصل کتاب ہے، وہ اخر متشابہات اور اس کے منہم اخر متشابہات اور کچھ اس کے متشابہات ہیں، جبکہ دوسری جگہ پر قرآن میں آیا ہے کہ قرآن پورا کا پورا محکم ہے، یہاں بتاتے ہیں کچھ محکم ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ متشابہات ہیں۔ دوسری جگہ پر فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیات سورہ ہود میں، کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن پورا کا پورا اس کی ساری آیتیں محکم ہے، آیاتوں کے جو اضافت ہے یہ اضافت استغراق کے لیے، احکمت آیات اس کی ساری آیتیں محکم ہے، اور یہاں بتاتے ہیں کہ کچھ محکم ہے کچھ متشابہ۔ ایک تیسری آیت ہے جو کہہ رہی ہے کہ قرآن پورا کا پورا متشابہ ہے، کتاب متشابہ مثانیہ تقشعر من جلود الذین یخشون ربهم سورہ زمر کے اندر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے قرآن پورا کا پورا متشابہ ہے۔ یہ آیت کہہ رہی کہ کچھ محکم ہے اور کچھ متشابہ۔ آخر مجھ جو اشکال توا کے سمجھ میں آئے یا گڑے جو گھنڈ میں ہو، اشکال سمجھ آیا نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے جی، وہ محکمات لغوی معنی میں، یہ اصطلاحی معنی میں، وہ محکمات آیات حکمت آیات اس کی ساری آیتیں محکم ہے، حفظت محفوظ ہے من التغیر والتبدل والتحریف، تغیر تبدل تحریف سے معروف ہے، قرآن پورا کا پورا محکم ہے، تغیر و تبدل اس میں نہیں ہے۔ اور متشابہ جو آیا تھا کہ قرآن پورا متشابہ، اس کا معنی مضامین و تشابہ یشابہ بعضها بعضا، مضامین میں مشابہت ہے بعض میں مضامین میں، تو وہ ہے۔ اور یہاں پر مشابہ کا معنی متشابہ کا معنی یہاں پر جو غیر واضح الدلالت علی المراد، مراد پر واضح الدلالت نہ ہو، لہذا کوئی اشکال نہیں ہے۔ وہاں محکم اور معنی میں ہے، متشابہ اور معنی میں، یہاں محکم اور معنی میں، متشابہ اور معنی میں، فلا تو گڑگڑو لہذا گڑ گڑ نہ کرو۔ اڑے جونے دا پترا کچھ بنا پڑا نہیں پڑا، یہ جانے دا پترا۔ یہاں محکمات اور متشابہات کے کئی معنی ہیں۔ ایک محکمات کا معنی یہ ہے کہ ناسخات، اور متشابہات کا معنی منسوخات، سمجھے؟ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ محکمات عقلیات اور متشابہات شرعیات، محکمات عقلیات اور متشابہات شرعیات۔ تیسرا معنی وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، محکمات کا معنی واضح الدلال، واضح المراد، واضح الدلالت علی المراد، مراد پر بالکل واضح الدلالت ہو، اور متشابہ غیر واضح الدلالت، غیر واضح المعنی، معنی اور مرادوں کا معلوم نہ ہو، گڑ 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 نہ کرو، سمجھ میں یہ ہو گیا۔ ترکیب ذرا مشکل ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، قرآن آپ پر ہوتا ہے معرف باللہ، الکتاب سے قرآن مراد ہے، منو خبر مقدم بنے گا، ثابتات کائنات حاصلات، آیات محکمات، یہ اس کے لیے مبتدا مؤخر موصوف صفت، ان ام الکتاب، یہ آیات سے اللہ کو بلا کریے کہ آیت محکمات سے حال ہے یا اس کے لیے صفت ہے، ان ام الکتاب جو کہ اصل کتاب ہے، اخر متشابہات، آیت محکمات پر عطف ہے اس کا، اخر متشابہات۔ فاما الذین فی قلوبہم، جن لوگوں کے دلوں کے اندر زیغ کجی ہے، فیتبعون، وہ پیچھے پڑتے ہیں، ما تشابہ من القرآن، قرآن کے جو متشابہات ہیں ان کے پیچھے پڑتے، فیتبعون، وہ پیچھے پڑتے، ما تشابہ من ہو اے من القرآن، قرآن کے جو متشابہات ہیں جبکہ وہ واضح الدلالت اور واضح المراد، واضح المراد نہیں ہے، وہ پیچھے پڑتے قرآن کے متشابہ کی ابتغاء الفتنۃ بین الناس، لوگوں کے درمیان فتنہ برپا کرنے کے لیے، وابتغاء تاویل ہی، اور اس کی تاویل اور مراد کو، مراد کے پیچھے پڑنے کے۔ تاویل کا ایک معنی ہوتا ہے تفسیر الشیء و ادراک الشیء، دوسرا تاویل کا معنی یہاں پر یہ کہ مقصد اور مصداق، یہاں پر تاویل کا معنی مصداق ہے۔ تاویل کے کئی معنی آتے ہیں، ادراک الشیء و تفسیر الشیء و کشف الشیء، اور تاویل کا دوسرا معنی آتا ہے، میں نے عرض کیا، مصداق، ما صدق علیہ، یہ مصداق کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہاں پر یہی معنی مراد ہے۔ فاما الذین فی قلوبہم زیغ، زیغ مبتدا مؤخر ہے، فی قلوبہم ثابت کائن خبر مقدم، الذین کے لیے صلہ ہو گیا، الذین محلا مرفوع مبتدا ہے، اور اما کی خبر پر فا آتا تو فیتبعون ما تشابہ، یہ تو آپ کو آئے گا، فیتبعون ما، یہ خبر بنے گا اما کے لیے، فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ، فتنے کو طلب کرتے ہوئے، ابتغاء تاویل، اور اس کے مقصد اور مراد کو اللہ کو تلاش کرتے ہوئے، حالانکہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، کوئی بھی اس کی مصداق کو نہیں جانتا، متشابہات کے مصداق کو کوئی نہیں جانتا
الا اللہ، سوائے اللہ کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لفظ اللہ پر وقف کرتا ہے، کہتے وما یعلم تاویلہ ومصداقہ ومرادہ الا اللہ، اللہ کی ذات صرف جانتی ہے، باقی کوئی نہیں جانتا۔ اور الراسخون فی العلم جملہ استینافیہ باب استینافیہ، الراسخون فی المبتدا یقولون آمنا بہ، اس کے لیے خبر بنے گا امام ابو حنیفہ کے مذہب کو۔ باقی جو راسخین فی العلم جن کے وفاق سے سند ان کو ملی ہے، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آ جائے، ہمارا اللہ پر اس پر ایمان ہے۔ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ کچھ والا پڑ گیا نہیں پڑ گیا؟ اے جنہ پتر ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ متشابہات کی تعویل کو جانتے نہیں ہے کوئی، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ جانتا ہے، دونوں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر۔ امام صاحب فرماتے جانتے نہیں ہے، قطعی طور پر نہیں جانتے۔ امام شافعی فرماتے جانتے ہیں، ظنی طور پر جانتے ہیں۔ کوئی بات ختم ہو گئی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جانتے ہیں، ظنی طور پر جانتے ہیں، اور ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں جانتے، قطعی طور پر نہیں جانتے، لہذا تناقض ہے ہی نہیں۔ در تناقض حشر وحدت شرط و دان، وحدت موضوع محمول و مکان، وحدت شرط و اضافت جز و کل، قوت فعل است و در آخر زمان۔ متشابہات کا جب مقصد سمجھ میں نہیں آتا تو پھر متشابہات کو نازل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ فائدہ اللہ سے جا کر کے پتہ کرو، ہمیں کیا پتہ۔ جب ان کی مراد معلوم نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، فائدہ یہ ہے کہ عالم بے چین رہتا ہے کہ ہر چیز کو معلوم کرتا ہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں متشابہات کا معنی عالم کے ہر ایک کے امتحان اس کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے۔ جیسے سیمائی ششمائی سالانہ آپ کے مزاج کے خلاف ہے۔ خدا تباہ کرے اس امتحان کو جو ہے ظالمانہ، خدا تباہ کرے اس امتحان کو جو ہے ظالمانہ، کبھی سیمائی کبھی ششمائی کبھی سالانہ، سمجھتا ہے؟ ہر ایک کے مزاج کے خلاف امتحان ہوتا ہے۔ تو علماء کا مزاج یہ کہ ہر چیز کو معلوم کرے تو اللہ ان کے مزاج کو لگام لگا کر کے چھوڑو، متشابہ کے پیچھے نہ پڑو۔ اور جاہل کو ٹٹو کو کہہ رہے کہ تو علم حاصل کر نہیں رہا، ان کو دیکھ لیں کہ وہ متشابہات کے بھی پیچھے پڑے، تو علم حاصل کر، متشابہات کو تو چھوڑ، محکم کو تو حاصل کر لے۔ تو اللہ آپ کو اللہ کرے، جاہل کو تو ترغیب ہے فی تحصیل علوم الشرعیہ، اور عالم کو ترغیب ہے اور منع ہے عالم کو کہ تو رک جا۔ یہ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے۔ اڑے کچھ والا پڑا اے جنا تھا پتر۔ راسخین فی العلم یقولون آمنا بہ، یعنی بما انزل الینا، جو ہمارے لیے نازل ہوگی اس پر ہمارا ایمان ہے۔ کل من عند ربنا، کل من عند ربنا، ہر ایک یہ سب کچھ اللہ ہمارے جانب سے، کل من المحکم والمتشابہ، محکم اور متشابہ سب اللہ کی طرف سے۔ کل مبتدا بنے گا، من عند ربنا اس کے لیے خبر ثابت کائن و حاصل۔ وما یتذکر الا اولو الالباب، فرماتے ہیں کہ وما یتذکر، نصیحت حاصل نہیں کرے گا اس سے مگر عقل مند لوگ۔ بے عقل تو مشابہات کے پیچھے پڑتے رہیں گے، باقی عقل مند اللہ کو نصیحت حاصل کرے گا۔ اس کے بعد اب بتاتے ہیں، چونکہ متشابہات کے پیچھے وہ لوگ پڑتے ہیں جن کے دلوں کے اندر کجی ہو، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ آیا تھا، اس لیے فرمایا رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، اے اللہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر دے، کجی پیدا نہ کر دے کہ ہم متشابہات کے پیچھے پڑے۔ یا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اذ ہدیتنا پورا جملہ مضاف الیہ بنے گا، اس کے لیے بعد کے لیے مفعول بنے گے، ظرف بنے گے لا تزغ کے لیے۔ وہب لنا من لدنک رحمتا، اور اپنے ہاتھ سے خصوصی رحمت، اپنے پاس سے رحمت عطا کر لے ہمیں۔ انک انت الوہاب، اور تو یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، عطا کرنے والے تیری ذات ہے، تو عطا کرنے والی ذات ہے تیرا بہت۔ یا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے اللہ تو لوگوں کو جمع کرے گا ایک ایسے دن لا ریب فیہ جس کے آنے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اور یہ تیرا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ، تو حساب کتاب لے گا۔ اور انک لا تخلف میعادک، اور تو اپنے وعدے کے مخالف نہیں کرتا، لیکن انک لا تخلف میعادک نہیں کہا بلکہ اس میں اللہ غائب سے تعبیر کر دیا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے، سمجھے؟ حساب و کتاب ہوگا اور بعثت ہوگی۔
ہادی جہنم التی کنتم توعدون، جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا آج تمہارے ہو گئے، تمہیں وقت پر بلایا گیا. ارے تسی دیو یا کسی اور علاقہ بچو. اب اس کے بعد اللہ کو بلا کرے جس دن اللہ تعالیٰ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب کائن فیہ، جس میں اللہ تعالیٰ جمع کرے گا سب کو، تو کافروں کا کیا حال ہوگا؟ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، گویا کہ یہ تہدید للکفار ہے. ارے ربط میں نے بیان کر دیا، سمجھے؟ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، جنہوں نے کفر کیا ان کا مال بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا، ولا اولادہم، اولاد بھی نہیں. من اللہ شیئا، من اللہ حال بنے گا شیئا سے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کو بلا کر یہ کہ کیا ہے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، شیئا مفعول بھی بنے گا، اور من اللہ نکرہ ہے چونکہ حال بنے گا حال مقدم. اولئک هم وقود النار، یہ لوگ جہنم کے آگن کیا ہے کہ ایندھن بنیں گے. اس لیے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارۃ، جس کے اللہ کو بلا کرے انسان اور پتھر، وہ اس کے یہ ہے کہ ایندھن بنیں گے. یہ لوگ اللہ ان کا حال کیا ہوگا؟ فرماتے کہ دابہم کائن، دابہم یا کہو حالہم کائن کداب آل فرعون والذین، اب کا جو نیا کافر ہوگا وہ بھی پرانوں کی طرح ہوگا. تو پرانوں کا جو حشر کیا تمہارا بھی وہی حشر ہوگا. سمجھ میں آ گئی نا؟ دابہم اے حالہم، آیات کا انکار کرنے والے کافروں کا حال. دابہم کائن ثابت کداب آل فرعون، فرعون کی چمچوں کی طرح، آل فرعون اتباع فرعون، فرعون کے ماننے والوں کی طرح. والذین مضوا من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے، یہ سب ان کا حال بھی یہی ہوگا. دابہم کائن، دابہم مبتدا محذوف ہوگا، سمجھے؟ حالہم دابہم کائن کداب آل فرعون والذین مضوا من قبلہم، موصول سے مل کر کے عطف ہے آل فرعون پر، اور یہ جار مجرور متعلق ہے، اللہ کا بھلا کرے، مضاف الیہ متعلق ثابت کائن کی خبر بن جائیں گے. دابہم کداب آل فرعون والذین من قبلہم، کیا ہوا؟ اب اس کے لیے جملہ استئنافیہ بیانیہ ہے مولانا. کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیت کی تکذیب کر دی. فاخذہم اللہ، پس اللہ نے یعنی فاخذناہم کے بجائے فرمایا فاخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے گناہوں کے سبب سے ان کو پکڑا. واللہ شدید العقاب لمن یخالف، جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، یا لمن یکذب، جو تکذیب کرتا ہے، اللہ اس کو سخت گرفت کرتا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آگے کافروں کو بتا رہا ہے کہ آپ اپنے مال پر، دولت پر اور ٹیکنالوجی پر ناز نہ کرو، انشاءاللہ تمہارا برا حشر ہوگا. قل للذین کفروا، کافروں سے کہہ دے مال دولت پر ناز نہ کرو. قل للذین کفروا، یہ ہو گیا متعلق کل کے ساتھ. ستغلبون، سین کا دو معنی بتایا تھا، ان قریب، یا سین کا معنی ضرور بھی ضرور، ضرور بھی ضرور تم مغلوب ہو جاؤ گے. وتحشرون الی جہنم، اور جہنم کی طرف تمہیں سے لپیٹ یہ ہے کہ جمع کیا جائے گا. وبئس المہاد نار جہنم، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. سمجھے؟ تم ذلیل ہو جاؤ گے ان قریب یا ضرور بھی ضرور. اگر تمہیں سمجھ میں نہ آ جائے تو دیکھ لینا بدر کو، تم لوگ کیسے در پدر ہو گئے. سمجھے بھائی جان؟ بدر نے تمہیں کیسے در پدر کر دیا، تمہارے سردار وہاں پر مردار ہو گئے، تمہارے سردار وہاں پر. اڑے منڈیا تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے بچو. کافروں سے کہہ دو کہ ناز نہ کرو اپنے مال دولت پر. ابھی لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، تمہیں جہنم کی طرف سمیٹ کر کے جمع کیا جائے گا ان قریب، تم لوگ یا ضرور بھی ضرور مغلوب ہو جاؤ گے. وبئس المہاد نار جہنم، بہت برا ٹھکانہ ہے. اگر سمجھ میں نہ آ جائے تو بدر کو دیکھو. قد کان لکم، بدر میں یہ ہو گیا. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ نے سورہ انفال میں فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اللہ نے آپ سے وعدہ کیا دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کا، انہا لکم، کہ وہ تمہارے کنٹرول میں آئے گا. ایک جماعت ضرور تمہارے کنٹرول میں آئے گی. مسلمانوں نے مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ آ گئے تب بھی کافر مشرکین مکہ آرام سے نہیں بیٹھے، مسلسل مسلمانوں کو چھیڑتے رہے. اور ظاہر ہے کہ وہ مکے کے اندر کچھ نہیں ہوتا تو مکے والے یہاں سے مدینہ کے قریب سے گزر کر کے شام چلے جاتے تھے، اور شام سے کچھ لے کر کے راشن وغیرہ لے کر کے آتے تھے. ابو سفیان لیڈر تھا، حضرت کے چچزاد بھائی تھے اور حضرت کے عزیز بھی تھے، لیکن بہت بڑا لیڈر آدمی تھا. ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوتا. اس نے پاکستانی، اللہ کا بھلا کرے، اس وقت کے موجودہ روپے کے اعتبار سے 70-80 کروڑ کے پیسے سونا چاندی لے کر کے چلا گیا شام. شام سے ہتھیار خرید کر کے لا رہا تھا، آٹا ماٹا، لیکن آٹے کا بہانہ تھا، ہتھیار بھی تھے کہ محمد سے لڑیں گے.
ابھی ہمارے پیسے کی قیمت نہیں ہے، لیکن جب ہمارے پیسے کی قیمت تھی تو اس وقت یہ کہ میں حدیث پڑھاتا تھا تو میں نے کتاب میں پڑھا کہ 56 کروڑ کے سونا چاندی وہ لے کر کے گئے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کا گزر ہوتا تھا کہاں سے؟ گزر ان کا مدینے کے قریب سے ہوتا تھا، شام جاتے تھے واپس آتے تھے۔ تو حضرت کو اللہ نے وعدہ دیا کہ احدت طائفتین نے کہ دو جماعتوں میں سے یا ابو سفیان کی لشکر اور جماعت آپ کو ملے گی اور مال غنیمت آپ ان سے حاصل کریں گے، وہ غیر مسلح ہے، یا آپ کا آمنا سامنا ہوگا ابو جہل سے جس کے پاس اللہ کا بلا ہتھیار ہے۔ اب اللہ کا کرنا ہوا کہ ابو سفیان جب چلے گئے شام میں واپس آ رہے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، حضرت نے صحابہ کو لیا، 313 بندے صحابہ تھے، 14واں رسول پاک خود تھا، تو 313 بندے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر چلے گئے، اور پتہ تھا کہ بدر سے یہیں سے گزریں گے۔ ابو سفیان اتنا ذہین آدمی تھا، اور مقصد یہ تھا کہ جی وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور آپ کی چاہت اور پسند بھی یہ تھی کہ غیر ذات شوکتی، جو ہتھیار جن کے پاس نہیں ہے اور وہ خالی ہاتھ ہے، ابو سفیان اور اس کی لشکر، وہ تمہیں ہاتھ آ جائیں۔ لیکن اللہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو لڑائیں، شیروں کو آپ کو اپنے اندر کا طاقت کا اندازہ ہو جائے، اور گیدڑوں کو ان کو اپنے طاقت کا اندازہ ہو جائے۔ ابو سفیان اتنا ذہین تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ محمد میرا تعاقب کر رہا ہے، وہ بدر کے جو مشہور راستہ تھا اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے سے نکل گئے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے، ادھر سے ابو سفیان نے پیغام بھیجا ابو جہل کو، صدر صاحب کو پیغام بھیجا کہ میں لٹ رہا ہوں اور 50-60 کروڑ کا مال لے کر کے آ رہا ہوں، میں لٹ رہا ہوں، ہماری حفاظت کرو۔ ابو جہل میں اپنے لوگوں کے نکلا، وہاں سے رنڈیاں بھی لے لی اور شراب کی بوتل بھی لے لی کہ جا کر کے محمد کا سر بدر میں قلم کروں گا، اور پھر کھوپڑی کو صاف کروں گا، اور کھوپڑی کے اندر پھر شراب ڈال کر کے پیوں گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، یہ الَّذِينَ خَرَجُوا ابو جہل ہے، مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اترا کر کے اکڑ کر کے چلنے والے۔ لہذا جب ابو جہل پہنچ گئے، یہ حضرات پہنچے، ابو جہل مسلح جماعت، اور ادھر سے ابو سفیان نکل گیا۔ صحابہ نے کہا کہ جی اب کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اب دو سر ایک بھاگ جائیں اور ایک یہ کہ مقابلہ کریں، لہذا مقابلہ کرنا ہے۔ تو 313 کو اللہ پاک نے کس طرح فتح دے دی، اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے امیہ، سارے سردار مردار ہو گئے، سمجھے، اور 14 صحابہ صرف شہید ہو گئے، زیادہ تر اس میں انصار ہے، باقی کچھ مہاجرین ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائیں، وہاں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر وہ پہاڑ بھی موجود ہے، اوپر سے فرشتے آتے تھے پہاڑ پر، اور پہاڑ سے ان کی تشکیل ہوتی تھی صحابہ کے ساتھ، پھر وہ انسانی شکل میں دبا کر کے ابو جہل لوگوں کو مارتے تھے۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، گردنوں پر مارو۔ چنانچہ لوگوں کو دیکھا جاتا تھا کافروں کے گردنوں پر کالے داغ پڑے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ کالے داغ جن کے گردنوں پر پڑے ہوتے تھے وہ وہی تھے جن کو فرشتوں نے مارا ہے، اور بعض کی تو یہ پورے اڑے ہوئے تھے، پورے۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے انگلیوں کو، پوروں کو مارو تاکہ تلوار کو پکڑ نہ سکے، تو پورے بھی ان کے کالے پڑے ہوئے تھے، یہ وہی تھے کہ جن کو صحابہ نے مارا تھا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ بدر کا مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا، لیکن اب مسئلہ سمجھو، وہی ہے، صحابہ 313 اور وہ 1000 سے متجاوز تھے، گویا کہ صحابہ ایک گنا اور وہ تگنا، صحابہ ایک گنا اور وہ کیا ہے، تگنا، تو وہ زیادہ تھے۔ اب سورہ انفال کی آیتیں اور سورہ آل عمران کی آیتوں کا آپس میں ٹکر ہے۔ کہیں فرماتے تھے جب آپ کا مقابلہ ہو گیا تو کافروں کو ہم نے تمہاری نظروں میں زیادہ کر لیا، اور کہیں فرمائے ان کو تھوڑا کر دیا، اور کہیں فرماتے آپ کو ان کی نگاہوں میں زیادہ کر دیا، اور کہیں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا کر دیا۔ یہ چکر کیا ہے؟ بدر میں مقابلہ ہو گیا تو کافروں کو تمہارے نظروں میں ہم نے زیادہ کر کے دکھایا، اور کہیں فرمایا کم کر کے دکھایا، اور فرمایا کہیں آپ کو زیادہ کر کے دکھایا، اور کہیں فرمایا آپ کو ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھایا۔ فرمایا دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ وہ اس طرح کہ جنگ سے پہلے کافر دیکھتے تھے کہ مسلمان تو بہت تھوڑے، مسلمان تھے بھی تھوڑے، چلو کوئی خاص تیاری نہ کرو، ان کو تو ہم اڑائیں گے، پٹھان جیسے کہتا ہے
جیسے نسوار کو پھینکتا ہے، آئے سمجھیں؟ تو کافروں نے دیکھا کہ یہ تھوڑے اور تھے بھی تھوڑے، لہذا کوئی خاص تیاری کی ضرورت نہیں ہے، خاص پوزیشن سنبھالنے کی ضرورت نہیں، ہم ان کو اڑائیں گے۔ اور مسلمانوں کی نگاہوں میں کافروں کو بالکل تھوڑا کر کے دکھائیں، تاکہ مسلمانوں کی ہمت پست نہ ہو، وہ بھی دلچسپ، ارے یہ تو تھوڑے، حالانکہ وہ تو تھے، زیادہ ہوتے تھے، مسلمان آگے بڑھیں۔ کافر بھاگے نہیں، کافروں کو مسلمانوں کو تھوڑا کر کے دیکھ، مسلمان تھے تھوڑے، اور کافروں کو مسلمانوں کی نگاہوں میں جنگ سے پہلے تھوڑا کر دیا تاکہ مسلمانوں کی ہمت بلند ہو جائے، مسلمان آگے بڑھے۔ اب یہ تھوڑے والی بات ہے دونوں کی، اور جب آمنے سامنے ہو گئے تو کافروں کے سامنے، کافروں کی نگاہوں میں مسلمانوں کو بہت زیادہ کر کے دکھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں فرشتے بھی مل گئے سب کو، سبحان اللہ، سمجھے؟ اور عین موقع پر جو مسلمانوں کو تھوڑ زیادہ کر کے دکھایا تو کافروں کے شلوار خراب ہو گئے، چونکہ فرشتے بھی ان میں مل گئے، اور عین موقع پر کافروں کو زیادہ کر کے دکھایا تاکہ مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو تھوڑا بھی ٹھیک ہے، زیادہ بھی ٹھیک ہے، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہے نا، بالکل آسان ہے، جانے دا پترا، کوئی مسئلہ۔ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے جس زمانے میں بکریاں چراتے تھے تو یہی توجیہ فرماتے تھے، قل للذین کفروا ستغنوا، یہ ہو گیا، قد کان لکم آیۃ فی فئتین، دو جماعتوں میں، مسلمان اور کافروں کی جماعت میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اللہ کی قدرت تھی، التقطا جو کہ آمنے سامنے ہو گئے، فئتن ایک جماعت تقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے یہ کہ لڑ رہی تھی، واخری دوسری جماعت کافرۃ کافروں کی تھی، یرونہم مثلہم، اب یرون کا فاعل اور مفعول کون ہے یہاں پر ہے سارا مسئلہ، یر الکفار المسلمین، بولو یرون کا فاعل بتایا، یر الکفار المسلمین مثلہم، کافر مسلمانوں کے اپنے دگنے دیکھ رہے تھے، رائے العین، بالکل کھلی نگاہوں میں اللہ آمنے سامنے، یر الکفار ہم المسلمین، کافر مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے، مسلمان ہمارے دگنے ہیں، رائے العین، نگاہوں کے سامنے بالکل آمنے سامنے، اس لیے کہ مسلمان لشمول الملائکۃ فی المسلمین، بولو لشمول الملائکۃ فی المسلمین، تو کافر مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دگنے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے دگنا کیا ہیں، وہ آپ کے ایک گنا بھی نہیں تھے، آپ تو تگنے ہیں، وہ تو ایک گنا۔ یر الکفار المسلمین، فاعل کا مرجع یر الکفار ہم المسلمین مثلہم، اپنے دگنے کافر مسلمانوں کو دیکھ رہے، رائے العین، آمنے سامنے۔ دوسرا آ جاؤ، دوسرا کو یرونہم یر المسلمون، حاملوں کو یر المسلمون ہم الکفار، مسلمان کافروں کو دیکھ رہے تھے کہ مثلہم، ہمارے دگنے، حالانکہ دگنے نہیں تھے، صحیح گنے تھے، تب بھی فرمایا دگنا کر کے دکھائے، پھر بھی تھوڑے، پھر بھی اللہ پاک نے تھوڑا کر دیا، سمجھے؟ یہ قبل القتال، عین قتال میں ہوگا، یر المسلمون الکفار، یر المسلمون الکفار مثلہم رائے العین، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتے جس کی تائید کر لیتا مضبوط، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اس میں بہت بڑی عبرت ہے، اس میں بہت بڑی عبرت ہے لاولی الابصار، بصیرت والے لوگوں کے لیے عبرتوں کو حاصل کرنی چاہیے۔ ترکیب بالکل آسان ہے، قد کان لکم، لکم خبر مقدم ہے، ثابتتاً کائنتاً حاصلتاً موجودتاً مستقرتاً، آیتوں کائنتوں فی فئتین، اور التقطا یہ بھی آیتوں کے لیے صفت ہے، کانا کے لیے ہو گیا اسم جنرا پترا، آگے جملہ استینافی ہے، احداہما فئتن تقاتل فی سبیل، احدا مبتدا، فئتن تقاتل فی سبیل اللہ جملہ لک، واخری کافرۃ یرونہم مثلہم، اخری کافرۃ، کافرۃ صفت ہے، اخری کے لیے مبتدا ہو گیا، یرونہم مثلہم رأی العین، یہ پورا جملہ خبر بنے گا، مثل مفعول بھی بنے گا، رأی العین مفعول مطلق بنے گا، جنرا پترا یرا کے لیے فلا تو گڑگڑ گڑگڑ نہ کرو، اڑے تو سیتے ہو یا کسی اور علاقہ بچوں ہے، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، خدا جس کو چاہتا ہے اپنی نصرت سے اس کی تائید کر لیتا ہے، اس کو ہاتھ مضبوط، ان فی ذلک لعبرۃ کائنۃ لاولی الابصار، اس کی ترکیب آپ کو آئے گی، کوئی مشکل نہیں ہے، اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، لیکن کافر کتے کا بچہ پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتا، عبرت حاصل نہیں کرتے لوگ کیوں؟ دنیا دولت بیویاں یہ چیزیں اس کو خراب کرتی ہے، دنیا دولت بیویاں گھوڑے محلے بلڈنگ، دنیا ڈسی تو انسان چتو تھی ویندو، سمجھتا ہے؟ دنیا دیکھ کر کے اللہ آپ کو بھلا کری ہے کہ لوگ آئے مسئلہ سمجھیں،
زین للناس حب الشہوات، ربط سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ کافر کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، لیکن ارے عبرہ اصل میں کہتے ہیں عبرہ ابرہ آنکھوں کے آنسو کو کہتے، کیا سمجھ میں آ گیا؟ عبرہ اور ابرہ کس کو کہتے ہیں؟ عبرہ کس کو کہتے ہیں؟ آنکھوں کے آنسو کو کہتے عبرہ۔ عبرہ اور ابرہ آنکھوں کے آنسو ہے۔ میں رو نہیں رہا ہوں، زور سے نہیں، میرے آنسو آ رہے، تو آنسو آ رہے، یہ آنسو مکیس علیہ ہے، اس پر قیاس کرو۔ مکیس کیا ہے؟ مکیس یہ کہ اندر میں جلا ہوا ہوں، میں پریشان ہوں، تبھی تو میرے آنسو آ رہے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ آنسو مکیس علیہ ہے، اور میری پریشانی جس کو آپ نے معلوم کیا وہ مکیس ہے۔ دیکھیں گے آنسو مکیس علیہ ہے، اور اس پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ پریشانی کو آپ نے قیاس کر دیا کہ یہ پریشانی ہے۔ تو قرآن کہتے فاعتبروا یا اولي الابصار، اب عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، کیا ہے؟ یعنی قیسوا احوالکم علی احوالہم، بولو قیسوا احوالکم علی احوالہم، اپنے حالات کو ان کی حالت پر قیاس کرو، ان کی حالت مقیس علیہ، تمہاری حالت ان پر قیاس ہے۔ انہوں نے لواطت کی، شراب پی، نبیوں کے تکذیب کی، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا مقیس علیہ کو، تو تم بھی لواطت شراب جو کرو گے پاکستان کے اندر، خدا تمہیں بھی ایسے ذلیل کرے گا جیسے لوتیوں کو اللہ نے ذلیل کیا۔ اور سمجھ میں آئے نہیں ہے کو فاعتبروا یا اولي الابصار کا معنی یہی ہوگا۔ اگر تمہارے پاس بصیرت ہے، بصر ہے، تو پھر یہ کہ اعتبروا قیسوا احوالکم علی احوالہم، الاحوال الامور التي اہلکتم، جن حالات نے ان کو ہلاک کر دیا، کذالک تہلککم، یہ تمہیں بھی اسی طریقے پر ہلاک کر سکتے ہیں۔ اور مزہ ہے نہیں ہے؟ لبے خشکاں دلالت میں کند بر حالت زارم، چرامن خرد مندہ بلبارم شکایتا، میرے ہونٹ جو ہے نا خشک ہے، یہ بتا رہے ہیں میری حالت کو، میں کیوں بتا دوں؟ مجھے کس نے ستایا ہے؟ مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ میرے ہونٹوں کو تو دیکھو، میری پیشانی کو، آنکھوں کو تو دیکھو، پتہ چلتا کہ میں کسی کے عشق کے اندر میں مرا ہوا۔ میرے ہونٹ یہ مکیس علیہ ہے، میرا چہرہ زرد رنگ بتا رہا کہ میں کسی کے عشق میں مارا گیا ہوں۔ لیکن اگر آنسو گرم ہوں گے تو سمجھ لینا اندر یہ جلا ہوا ہے، اور اگر آنسو ٹھنڈے ہوں گے تو سمجھ لینا کہ یہ بہت خوش ہے۔ سمجھے؟ اگر آنسو کیا ہو؟ گرم ہو تو سمجھ لینا کہ یہ پریشان ہے، اور آنسو اگر ٹھنڈے ہو تو خوشی کے مارے، جیسے کہ حضرت عمر کو فرمایا حاتب بن ابی بلتہ کو کچھ نہ کہو، آپ کو کیا وما یدرک لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبدلت سیئاتکم حسنات۔ عمر یہ بدریوں کو کچھ نہ کہو، بدریوں کو جو کہے گا تو وہ در پدر ہو جائے گا، اللہ نے بدریوں کو معاف کر دیا، اللہ کے لاڈلے۔ تو فدمعت عینا عمر کی آنکھوں سے آنسو آگے خوشی کے مارے، یہ خوشی میں ہوتا تو وہاں ہاتھ لگاتا، وہ آنسو بہت ٹھنڈے ہوتے۔ خوشی سے جب آدمی روتا ہے تو آنسو اس کے ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور پریشانی سے روتا ہے تو آنسو اس کے کیا ہوتے ہیں؟ وہ بہت گرم ہوتے ہیں۔ سمجھ رہی ہوں؟ آپ کا خوشی سے کیسے روتا؟ تو میں نے آپ کو بتایا خوشی سے۔ آپ ایئرپورٹ پر جاؤ، کسی کا بچہ کویت چلا گیا، کسی کا اللہ کا سعودیہ چلا گیا، 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد، بوڑھی امی بوڑھا ابا وہ ایئرپورٹ پر انتظار میں، بچہ جیسے باہر آتا ہے چمٹ کر کے روتے ہیں۔ کیوں روتے ہو؟ روتے تو اس وقت جب کہ نہیں تھا، اب تو آ گیا، اب روتے کیوں؟ یہ خوشی پر کنٹرول نہیں کر سکتے، روتے ہیں۔ تو اس وقت ہاتھ لگاؤ تو ٹھنڈے آنسو آپ کو ملیں گے۔ حاصل کرنی چاہیے عقل مندوں کو، عبرتن کائنۃ لأولی الابصار زین للناس حب الشہوات، آراست دنیا نے ان کو غرق کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ زین للناس، لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے، حب الشہوات ہے، شہوات کی، خواہشات کی محبت اللہ کا وہ خوبصورت بنا کر کے پیش کی جاتی ہیں۔ یہ خواہشات کہاں سے ہوں گے؟ حاصلۃ من الناس، فرماتے حال کون حاصلۃ من الناس، اور من النساء، عورتوں سے، والبنین، بچے، والقناطیر المقنطرۃ، ڈھیر لگے خزانے، القناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، سونا چاندی۔ یہ قناطیر مقدرہ کی صفت بنے گا یا اسے حال بنے گا؟ من الذهب والفضة، چاندی، والفضة من الذهب، سونا، والفضة، چاندی، والخیل المسومة، اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام، اور مال مویشی، والحرث، اور کھیتیاں، یہی چیزیں۔ لیکن اللہ کے بندو ان چیزوں کی وجہ سے یہ اللہ آپ کو بڑا کر آدمی مغرور ہوتا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کے معمولی ساز و سامان ہے۔ ذالک مبتدا بنے گا، ذالک المذکور، یہ جو آپ کو بتا دیا، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ
ذالک المذکور متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کے معمولی اللہ آپ کو بھلا کرے ساز و سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، لیکن انجام اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ مبتدا بنے گا، عندہ ثابت قائن کے ساتھ مل کر کے خبر مقدم، حسن المآب مبتدا مؤخر، پھر یہ خبر بنے گے اللہ کے لیے. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ ہی کے پاس اللہ آپ کا بھلا کرے کہ بہترین انجام ہے. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، اے من ذالک المذکور، اس سے بہترین چیز میں آپ کو نہ بتاؤں کیا؟ اس سے بہتر چیز بتا دوں میں؟ آ جاؤ آپ کو بتا دیتا ہوں. للذین اتقوا عند رب، للذین اتقوا، جو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بس للذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے عند ربہم، اللہ کے ہاں، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہوں گے کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اللہ آپ کو بھلا کرے رہیں گے اس میں. وازواج مطہرات، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، حیض و نفاس بھی نہیں ہوگا وہاں پر. ورضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی ہوگی. واللہ بصیر، یہ خدا یہ چیزیں تقسیم کریں گے، کس پر تقسیم کریں گے؟ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو جانتا ہے کہ حقدار اس کے کون ہے. لیکن حقدار کون ہوگا؟ فرماتے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. یہ ترکیب تھوڑی سی مشکل ہے. بخیر کائن من ذالک، یہ تو متعلق ہوگا انبیوں کے ساتھ. للذین اتقوا، لام حرف جار ہے، الذین اتقوا موصول صلہ مل کر کے محلا مجرور، یہ خبر مقدم بنے گا. عند ربہم، یہ حال ہے جنات سے، حال مقدم، خیال کر لینا. جنات تجری من تحت الانہار، تو عند ربہم ثابتتن کائنتن، حال مقدم جنات سے. جنات موصوف ہے، تجری من تحت الانہار پورا جملہ اس کے لیے صفت ہے. خالدین فیہا، فیہا خالدین کے ساتھ متعلق، اور خالدین الذین اتقوا، الذین سے حال ہے، اور ازواج ان کا عطف ہے جنات پر، ازواج مطہر. ورضوان من اللہ، یہ اس کا عطف بھی اسی طرح جنات پر، یہ معطوفات مل کر کے مبتدا مؤخر ہے. اور الذین اتقوا کے لیے خبر مقدم ہے جو آپ کے سامنے ہو گیا. فلا تو گڑگڑو، گڑ گڑ نہ کرو جنے دا پتر. ارے کچھ بلا پڑھا نہیں پڑھا؟ واللہ بصیر بالعباد، یہاں رضوان من اللہ اس کا عطف ہو گیا. دوسری جگہ پر ورضوان من اللہ اکبر، خدا کی چھوٹی سی رضامندی بہت بڑی چیز ہے. منطقی سے کہا یار رضوان جنت کا فرشتہ ہے، بولو. منطقی سے کہا یار رضوان تو جنت کا فرشتہ ہے، اور کہتے ہیں رضوان کے بارے رضوان من اللہ اکبر، اللہ سے بڑا ہے. کہتے ہیں ہاں یہ جزوی فضیلت ہے. بولو منطقی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جزوی فضیلت ہے، جیسے مکھی اڑتی ہے تو وہ جزوی فضیلت ہے، انسان سے کلی طور پر وہ نہیں ہے. تو یہ جزوی فضیلت ہے کہ رضوان فرشتہ اللہ سے بڑا ہے. رضوان فرشتہ اللہ سے بڑا، حالانکہ اس کا معنی رضوان فرشتہ نہیں ہے، وہ مصدر ہے اللہ آپ کو بھلا. اور تنوین تصغیر کے لیے خدا کی چھوٹی سی، اللہ کی چھوٹی سی رضامندی بہت بڑی چیز ہے. ارے امریکہ کے $1,00,000 نہیں چاہیے، امریکہ کے $1,00,000 نہیں چاہیے، صرف $10,000 مجھے مل جائے، بہت بڑی چیز ہے. سمجھتا ہے؟ ڈالر ما ڈالر وما ادراک ما ڈالر، ڈالر ہی ڈالر. اڑے کچھ بولا بڑا. واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون، یہ العباد کے لیے صفت مولانا. الذین یقولون ربنا، جو کہتے ہیں یا ربنا اننا آمنا، ہم نے ایمان لایا آپ پر اور آپ کی کتابوں پر. فاغفر لنا ذنوبنا، فسبب یہ مولانا، اس کا عطف آپ کر سکتے ہیں آمنا پر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی ما بعد جو ہے نا یہ کیا ہے، ما قبل وہ سبب ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے. ماں بعد کے لیے ہم نے ایمان لایا، اس سبب سے ہماری مغفرت کرے. فاغفر لنا. اور ویسے بھی عطف الانشاء کیا ہے؟ عطف الانشاء علی الخبر، عطف الخبر علی الانشاء، یہ نحویوں کے ہاں حرام ہے. اور مولانا امیر علی رحمۃ اللہ توضیح تلوی کا وہ جو بڑا حاشیہ ہے، اس نے لکھا سب فضول قسم کی بات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. سمجھ رہی میں کہ عطف الانشاء علی الخبر اور عطف الخبر علی الانشاء بالکل ہو سکتا ہے. قرآن اس کے اندر بھرا ہوا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ خبری ہے، و نعم الوکیل یہ جملہ انشائیہ ہے، اس کا عطف ہو رہا ہے. گڑ 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 نہ کرو. سمجھ رہی میں کہ کہتا چلتا رہتا ہے، کب تک کتنا تعویل کرو گے. فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے پروردگار. وقنا عذاب النار، اور عذاب نار سے ہمیں بچا دے. الصابرین، یہ بھی صفات ہے العباد کے لیے. بصیر ملو الصابرین، جو صبر کرنے والے مصیبتوں پر. والصادقین، اور سچائی کو اختیار کرنے والے. والقانتین، عبادت گزارے. والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے ٹائم پہ رونے والے، استغفار کرنے والے. یہ ہے مولانا، یہ ہو گیا واللہ بصیر بالعباد کے ساتھ ترکیب ہو گئی. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ ایمان والے اللہ آپ کا بھلا کرے. ایمان کس سے بنتا ہے؟ شہید اللہ، اللہ گواہ ہے
اس بات پر بِأَنَّهُ شہد اللہ بِأَنَّهُ لا الہ الا ہو، یہ توحید کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے۔ شہد اللہ بِأَنَّهُ لا الہ الا ہو، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ والملائکۃ وشہد الملائکۃ، لفظ اللہ پر عطف ہے، اور فرشتے بھی اللہ کو بلا کر گواہی دیتے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم اللہ کو بلا، قائما بالقسط، انصاف اعتدال کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اس نظام کو یہ ہے کہ چلاتا ہے۔ یہ اب قائما بالقسط یہ حال ہے لفظ اللہ سے۔ شہید اللہ حال کونی قائما بالقسط، شہید اللہ حال کونی قائما بالقسط، یعنی کہ شہید اللہ حال کونہ قائما، شہید اللہ شہید الملائکۃ حال کونہم، شہید اولو العلم حال کونہم۔ اس وقت کل واحد کی تعویل میں ہو کر ہر ایک سے حال ہوگا، سمجھے؟ ورنہ یہ کہ یہ حال ہے لفظ اللہ سے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب مولانا یہ ہوگا بِأَنَّهُ لا الہ الا، لا الہ الا ہو کی ترکیب آپ کے سامنے گزر چکی ہے، اور بِأَنَّهُ جار مجرور متعلق ہوگا شہیدہ کے ساتھ، اور والملائکۃ اس کا عطف ہوگا اللہ پر، وَأُولُو الْعِلْمِ اہل علم، قائما بالقسط، اعتدال کے ساتھ اللہ نظام کو چلاتا ہے، اعتدال اور اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، عدل کے ساتھ۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، پھر دوبارہ آیا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود، هو العزیز وہ قادر مطلق ہے، الحکیم حکمت والی۔ یہ لا الہ ایک آیت کے اندر دو مرتبہ کس طریقے پر آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ جی یہ تکرار کے لیے لائے، تاکہ توحید کا اور کلمے کا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس کے سلسلے کیا کہتے ہیں دلوں کے اندر پیوست ہو جائے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے، دوسرا پہلا لا الہ الا اللہ یہ باری تعالیٰ کا قول ہے، اور دوسرا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ لا الہ الا اللہ یہ فرشتے اور اہل علم کا قول ہے۔ پہلے والا لا الہ الا شہد اللہ بانہ لا الہ الا وہ مقول ہے اللہ کا، اور دوسرا جو لا الہ الا ہو جو آیا ہے وہ مقول ہے ملائکہ اور اہل علم کا۔ تو قائلین الگ ہے، مقولہ ایک ہے لیکن قائلین الگ الگ ہے۔ پہلے والا لا الہ الا مقولۃ للہ ہے، دوسرا والا لا الہ الا مقولۃ عملگو وہ مقولۃ للملائکۃ واولی العلم، اور اہل علم کے لیے اللہ آپ کو بھلا کرے، یہ انہی کا مقولہ ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے مولانا، پہلا لا الہ الا نفس کلمہ کی خبر ہے، اور دوسرا لا الہ الا تعلیم ہے کہ پڑھو اس طرح لا الہ الا اللہ۔ آپ لوگ بھی پڑھو لا الہ الا، مسلمان تو ہو جاؤ نا سب۔ خلاصے یہ نکلا کلمۃ لا الہ الا اللہ الاولیٰ، پہلے والا اخبار و خبر ہے، اور والثانیۃ تعلیم و انشاء کہ پڑھ لو اس طریقے پر۔ یہ توحید ہے میرے بھائی جان، یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے۔ لیکن توحید کہاں سے حاصل ہوگی؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ توحید اسلام سے حاصل ہوگی۔ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، تو توحید اسلام سے حاصل ہوگی۔ شاباش عرب کو جی، توحید ہے، مانے یا نہ مانے، ہمارے اور آپ کے مولویوں سے 1000 مرتبہ توحید ہے۔ سعودیہ میں ان غریبوں کو مجبور تو کیا ہے بن سلمان نے، منحوس نے، مجبور تو ان کو کیا، ان کے لیے مسائل ہے، پریشانیاں ہے، لیکن عرب علماء میں ماشاءاللہ مذہب کے اعتبار سے، عقیدہ کے اعتبار سے بڑی پختگی ہے جی، بڑی پختگی ہے۔ چلیے گا مولوی صاحب، ان الدین عند اللہ الاسلام، ارے آپ کو ربط سمجھا نہیں ہے؟ توحید اسلام سے حاصل ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اللہ کے یہاں اسلام ہے۔ عند اللہ یہ حال بنے گا اللہ کو الدین سے، اور الاسلام خبر بنے گا۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، توحید کے اندر اختلاف نہیں کیا اوتوا الکتاب نے، مگر الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر علموں کے پاس توحید کا علم آ گئے تو پھر انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو میں نے بتایا مختلف الذین اوتوا الکتاب بغیا بینہم، اہل کتاب نے اللہ کو بولا کہ اختلاف سرکشی کے طور پر، اناد اور سرکشی کی وجہ سے، سمجھے بھائی جان؟ فرماتے ہیں کہ مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم بغیا بینہم، سرکشی کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کر دیا، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے جنیدہ پتریا۔ ومن یکفر بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، جواب اس کا موضوع ہے فاللہ یعاقبہ، اللہ اس کی گرفت کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یہ ہو گیا مسئلہ۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فِي التَّوْحِيدِ، اگر توحید میں آپ سے جھگڑنے لگے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو آپ یہ کہہ دیں کہ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے اور میرے ماننے والے نے
اسلمت وجہی، میں نے اپنا رخ للہ اللہ کی طرف کر دیا، ومن اتبعنی، اور میرے جو پیروکار ہیں ہم نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا، سر تسلیم خم ہم نے کر دیا اللہ کی طرف۔ فقل اسلمت وجہی للہ، اسلمت مفعول بنے گا، للہ متعلق ہوگا، من اتبعنی موصول صلہ مل کر کے اس کا عطف ہے اسلمت کے تو ضمیر پر، چونکہ درمیان میں فاصلہ آ گیا اس لیے اس کے لیے تاکید لانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے اس میں ظاہر کا عطف اس پر ہو جائے۔ اڑے تسی تے ہو یا کسی اور علاقے ہوئی، اور قرآن میں دونوں استعمال ہے، فاصلہ ہو کر کے پھر بھی تاکید لایا ہے، اور فاصلہ ہو کر کے پھر بھی تاکید نہیں لایا ہے، دونوں ہے قرآن۔ ضمیر مرفوع پر اللہ کو عطف کر کے تاکید بھی اس میں ظاہر کہا کہ اس پر عطف کر کے درمیان میں فاصلہ بھی ہے، فاصلہ کے ہوتے ہوئے کبھی تاکید لاتے کبھی تاکید نہیں لاتے، دونوں ہے۔ یہاں وجہی للہ تو درمیان میں فاصلہ آ گیا تو ضمیر کے لیے انا لانے کی ضرورت نہیں ہے، ومن اتبعنی اس کا عطف کر دیا اس پر، فاصلہ اتنا ہے، تاکید نہیں لائے، اور کبھی تاکید فاصلہ کے ہوتے ہوئے تاکید لاتے ہیں کبھی نہیں لاتے۔ هو الذی یصلی علیکم، هو الذی یصلی علیکم، یصلی علیکم وملائکتہ، یصلی کے ہوا ضمیر ہے، ضمیر مستتر، علیکم کا فاصلہ آ گیا، ملائکتہ کا اسی پر ضمیر مستتر پر عطف ہو رہا ہے، سب کو سبحان اللہ، درمیان میں علیکم کا فاصلہ ہے، اس کی تاکید نہیں لائے۔ هو الذی یصلی، هو الذی یصلی هو علیکم وملائکتہ، تاکید لانے کی ضرورت نہیں، تاکید نہیں لایا، فاصلہ چونکہ علیکم کا ہے، اور کبھی تاکید لاتے ہیں۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، فَكُبْكِبُوا بولو، فَكُبْكِبُوا فِيهَا کا فاصلہ كُبْكِبُوا، یہ جو واو ہے اللہ کا بھلا کرے، یہ اس کی تاکید ہم لایا گیا، پھر الغابون کا اس پر عطف کیا گیا، جبکہ فیہا کا فاصلہ ہے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، توحید ہے، فی توحید اللہ، فقل اسلمت وجہی للہ، آپ یہ کہہ دے کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیے، الی اللہ، ومن اتبعنی، میرے ساتھ، وقل للذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب سے، اوتوا الکتاب آتیناہم الکتاب کا فرق آپ کو بتا چکا ہوں، وقل للذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب سے کہہ دیں، والامیین، اور امیین سے، اسلمتم، کیا تم نے بھی اسلام قبول کیا، تم نے بھی تسلیم کیا، فإن اسلموا، اگر یہ لوگ تسلیم کر لیں اور اسلام قبول کر لیں یا توحید کو، فقد اہتدوا، ہدایت۔ اور آپ پڑھیں گے قاعدہ اصل یہ ہے، اسلمتم کا معنی اسلموا، اسلمتم کا معنی کیا ہے؟ کو اسلمتم، یہ استفہام، یہ امر کے معنی میں، یعنی اسلموا، اسلام کو قبول کرو، فإن اسلموا، اگر وہ قبول کر لیں، فقد اہتدوا، ان کو ہدایت مل جائے گی، وإن تولوا عن الاسلام، اور اگر روگردانی کرے، فإنما علیک البلاغ، آپ کی ذمہ داری تو تبلیغ ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور ان کی شرارتوں کو بھی جانتا ہے۔ لہذا اب آؤ شریروں کا نتیجہ بھی سن لو کہ شریروں کا نتیجہ کیا ہوا، یہ ہے شریروں کا نتیجہ۔ ان الذین، یہ ربط میں نے بیان کر دیا، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیت کے انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، بغیر الحق اور بغیر حق ان کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور بغیر الحق، وہ جو معاصرین جو اس زمانے کے تھے تو بغیر الحق کے، وہ معرفت کے ساتھ، اور بغیر حق یہ نبی کے زمانے کے اعتبار سے، ویقتلون النبیین بغیر حق، نبیوں کو قتل کرتے ناک، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، اور قتل کرتے ان لوگوں کو کہ جو انصاف اور عدل کے حکم دیتے ہیں، من الناس، لوگوں میں سے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، عذاب علیم کی ان کو خوشخبری سنا دو، چونکہ ان، اللہ آپ کو بھلا کرے، ان کا اسم شرط کے معنی کو متضمن ہے، الذین یکفرون، اس لیے اس کے خبر پر فا آ گیا، سمجھ شریف میں گیا، اور خبر کی حیثیت جزا کی، حالانکہ بشر جملہ انشائیہ ہے، انشائیہ تو خبر نہیں بنتا، لیکن چونکہ شرط و جزا کا معنی ہے تو اس وجہ سے یہ بمنزل خبر کے، فبشرهم بعذاب علیم، یہ سب کچھ باتیں گزر چکے، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ جن کے عمل رائگان ہو گئے، رائگان اور ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں، وما لهم من ناصرین، لہم خبر مقدم بنے گا، من ناصرین مبتدا مؤخر، من زائد ہے،
علم تر اس کے بعد یہود کی قباحتیں بیان کر رہے ہیں، یہود کی خباثتیں اور یہود کی قباحتیں ان کے کیا. علم تر الی الذین اوتوا نصیب، اوتوا الکتاب اور اوتوا نصیبا من الکتاب، دونوں لفظ کو جانتے ہو لیکن معانی کو نہ جانتے ہو، اور الذین آتیناہم الکتاب، وہ لفظ اور معنی دونوں کو جانتے ہو. یہ قانون میں نے آپ کو بتایا. تو اوتوا الکتاب بھی گزرا اور اوتوا نصیبا من الکتاب بھی آ گیا، اور آتیناہم الکتاب الذین آتیناہم الکتاب عبداللہ بن السلام وہ بھی آپ کے سامنے گزرا ہے. گڑ گڑ نہ کرو. علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کتاب اللہ کا کچھ حصہ الفاظ اس کو یہ ہے کہ ہے، معنی کو نہیں جانتے. یدعون الی کتاب اللہ، ان کو جب قرآن پاک کی طرف دعوت دی جاتی ہے. علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو تورات اور انجیل کو کچھ حصوں کو دیا گیا. یدعون الی کتاب اللہ، یہ الذین سے اللہ آپ کو بلا کر حال بنے گا. یدعون الی کتاب اللہ، یہاں کتاب اللہ سے قرآن مراد ہے. یدعون الی کتاب اللہ، کتاب اللہ کی طرف ان کو دعوت دی جاتی ہے. لیحکم الکتاب بینہم، تاکہ کتاب اللہ ان کے درمیان میں فیصلہ کرے، یا لیحکم اللہ بینہم، یا اللہ ان کے درمیان میں فیصلہ کرے. یہ ہو گیا مولانا. یہ متعلق ہوگا یدعون کے ساتھ، یہ خبر یہ حال بنے گا الذین سے. علم تر الی الذین، اور الذین کی حیثیت مفعول بھی کے. ثم یتولی فریق منہم، پھر افسوس کی بات ہے کہ ایک جماعت میں سے روگردانی کرتی ایمان سے. وہم معرضون عن الایمان، اور ایمان سے روگردانی کرنے والا، یا مستمرون علی الاعراض، اعراض پر ہمیشہ رکھ. یہ حال مؤکد ہے، وہم معرضون، یہ حال مؤسس ہے، اس پر بھی گفتگو گزر چکی ہے. ذالک، یہ عذاب ان کے لیے کیوں ہے؟ ذالک العذاب، یہ مبتدا ہو گیا. ثابت ان کے لیے اس لیے بأنہم قالوا لن تمسنا النار، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوگے مگر الا ایام معدودات، چند دن، چند گنے چنے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چند گنے چنے دن میں جہنم. اور وہ وہی ہے کہ ہمارے بڑوں نے صرف 40 دن گوسالے کی پرستش کی، لہذا ہم بھی 40 دن ہیں، ہمیں عذاب ہوگا. یا دنیا کی عمر 7000 سال ہے، لہذا ہمیں 7 دن عذاب ہوگا. یا ہر انسان کی عمر کسی کے 60 کسی کے 70 سال، اتنے عذاب ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. یا اللہ کو لن تمسنا النار کا معنی اللہ اپنے علم کے مطابق، ایام معدودہ سے مراد اللہ اپنے علم کے مطابق چند دن تجویز کریں گے، ہمیشہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. یہ 4 اقوال آپ کو بتایا تھا، یہ گزر چکا ہے الف لام میں آپ کے سامنے. اللہ فرماتے ہیں وغرہم فی دین و فی مذہبہم، ان کے مذہب اور دین میں ان کو دھوکے میں ڈالا ہے. افتراءہم، ان کا افتراء. ما اگر اس کیا ہے مصدر یہ ہو، وغرہم فی دین ما کانوا یفترون، اے افتراء علی اللہ، اللہ پر جو جھوٹ بولتے ہیں. ما مصدر یہ ہوگا، کان فعل ناقص اور واو اس کا اسم، یفترون محلا منصوب ہوگا، پورا جملہ خبر بنے گا. یہ بتاویل مصدر اللہ آپ کا بھلا کرے، سمجھے. اور اگر ما موصول ہے وظل تو پھر مانا ہوگا وغرہم فی دین ما کانوا یفترونہ یا ما کانوا یفترون بھی. اب ہوگا وغرہم فی دینہم مفتریاتہم، اب ہوگا مفتریاتہم. اگر اس میں موصول لے لیں گے تو مفتریاتہم، یہ مفتری ہے اور ان کے مفترات. اب اس کا پتہ چلے گا قیامت کے دن، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یہ اس وقت قیامت ہی کو اس کا پتہ چلے گا. فکیف حالہم فکیف صنعہم فکیف حالہم، کیف خبر مقدم بنے گا مولانا، ثابت قائن کے لیے ظرف بن کر کے خبر مقدم. کیف حالک یا شیخ، کیف خبر مقدم ہے ثابت قائن کے لیے، اور حالک آپ کا مبتدا مؤخر ہے. مفعول مطلق بنتا ہے اور حال بنتا ہے اور اسی طرح خبر بنتا ہے. حضرت مولانا کیف صاحب، فکیف حالہم فکیف صنعہم اذا جمعناہم، جب ہم ان کو جمع کر دیں گے. اذا جمعناہم، اذا ظرفیہ محض ہے، یہ اس صنع کے ساتھ متعلق ہوگا جو کہ مبتدا بن رہا ہے. فکیف صنعہم اذا جمعناہم، جب ان کو جمع کریں گے، لیومن، ایسے دن میں کہ لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، اس دن میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ، یہ پورا جملہ صفت بنے گا ان کے یوم کے لیے، اور یہ متعلق جمانہ کے ساتھ. وتوفیٰ کل نفس ما کسبت، اور جو نفس نے کمائی کی دنیا کے اندر اس کو پورا کا پورا. وفیت کل نفس ما کسبت مانا وتوفیٰ کل نفس ما کسبت، نفس نے جو کچھ بھلائی اور برائی کا ارتکاب کیا وہ پورا کا پورا اس کو دیا جائے گا. یہ وفیت توفیٰ کے معنی میں، اس لیے میں نے عرض کیا سینکڑوں ہزاروں صیغے ماضی کے مضارع کے معنی میں اور مضارع ماضی کے معنی میں ایک دوسرے پر جب عطف ہوتا ہے تو سیاق و سباق سے پھر اس کا اندازہ ہوتا ہے. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، چونکہ کل نفس، یہ اللہ آپ کا بھلا کہ معنوی طور پر عموم ہے تو اس لیے فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ كَمَا لَا يُنْقَصُونَ. ان کے اعمال کے اندر، ثواب کے اندر کوئی، کسی کے اعمال کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ان خیر الناس مجزیون بِأَعْمَالِهِمْ ان خیرا فخیر وان شرا فشر.
ہو گیا مولانا؟ یہ کافروں کی بدماشی ہے، لیکن حکومت اگر مل جائے تو سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، کس کو سمجھ میں آ گیا ربط؟ یہ کافروں کی بدماشی آپ کے سامنے آ گئی، لیکن یہ سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے جب حکومت مل جائے۔ حکومت ملنے کے بعد آپ خدا واسطے بتاؤ کہ پٹھانوں جیسا مغرور کون ہوگا؟ پٹھان ماننے پر آ جائے تو سبحان اللہ، تبلیغ میں سب سے آگے، مدارس میں سب سے آگے، تجارت میں سب سے آگے، نافرمانی میں سب سے آگے، فرمان برداری میں سب سے آگے۔ ہاں، پاکستان میں سروے کرو، سمجھ شریف میں بلوچ، اس کے بعد بلوچ بھی سخت ہے، لیکن سندھی اور پنجابی ان کو ایک ایک تھپڑ سے یہ سمجھ جاتے ہیں، سمجھ میں، یہ ایک ایک تھپڑ سے ان کا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ سے گزارش، عرب ان سے بھی زیادہ سخت ہے، عرب تو دلیری ان پر ختم ہے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ 13 سال آپ کی مکہ کی زندگی ہے اور 10 سال مدنی زندگی ہے، جب آپ نے مکے کو فتح کر دیا اور آپ کو خلافت، پوری خلافت آپ کے پاس آ گئی، تو یہ 10 سال جو مدینہ کے بعد جب خلافت مکہ کو جب ہم نے فتح کر دیا، مکہ کے بعد فتح کرنے کے بعد صحابہ کی تعداد زیادہ ہے یا اس سے پہلے کی زیادہ ہے؟ یہ تو واضح سی، بعد والے زیادہ ہیں۔ جب حکومت مل گئی، خلافت مل گئی، غلبہ حاصل ہو گیا، تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد جب آ جائے، والفتح، فتح مکہ ہو، تو پھر یہ کہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اب تسبیح پڑھ کر کے آخرت کے لیے تیار کرو۔ اس لیے ابن عباس نے فرمایا ہوا اشارۃ الی اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صورت نبی کی وصال کی طرف اشارہ ہے کہ نبی اب ہم میں رہے گا نہیں، نبی کے مشن مکمل ہو گئی، نبی کا مقصد مکمل ہو گیا، دھڑا دھڑ لوگ اسلام۔ تو حکومت تو ایسی چیز ہے، پٹھانوں کو کون منوا سکتا ہے؟ لیکن ملا عمر نے سب کو ٹھیک کر دیا۔ پٹھانوں کو کون منوا سکتا ہے؟ صرف 7 مہینہ یا 9 مہینہ مفتی محمود وزیر اعلیٰ رہے خیبر پختوں کے، ایسا پٹھانوں کو ٹھیک کر دیا کہ سبحان اللہ، سارے پٹھان جبریل بن گئے۔ سمجھ میں کہ نہیں؟ تو یہ اس طرح ہوتا ہے، حکومت مل جائے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ بابا اللہ کے لیے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، سمجھے بھائی جان؟ یہ سپاہ، یہ سارے کے سارے مل جائیں، سپاہ والے، جمعیت والے، خانقاہوں والے، تبلیغی بھیڑ بکرے، یہ سارے کے سارے اگر مل جائیں، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ سارے کے سارے مل جائے، خانقاہوں والے بھی، اور یہ اللہ کی قسم بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، یہ تو سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، اختلاف تھا، ہے اور رہے گا، لیکن مسلمان تو ہیں، ان کی تکفیر نہیں ہے۔ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں پیپل پارٹی کو ایسے پھینکیں گے اور مسلم لیگ کو، لیکن کبھی بھی یہ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ حافظ نعیم صاحب کہاں اس بات کو تسلیم کرے گا کہ میرے جیسے اللہ کا بھلا کریے کہ بدبخت انسان کہ فضل الرحمٰن کی قیادت کو کہاں مانو؟ سپاہ والے کہاں مانیں گے؟ تبلیغ والے کہاں مانیں گے؟ تبلیغ والوں کے ہاں بھائی علیہ الصلاۃ والسلام، بولو وہ کیا بھائی کون ہے؟ بھائی ہے۔ علماء تو کیا کوئی حیثیت ہی نہیں، اگر علماء ہے تو پھر یہ کہ تبلیغ اجتماع میں میرا بیان کیوں نہیں کراتے؟ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ علماء ہے تو پھر اپنے مولوی کو لاؤ، 1-2 صفحہ اگر ذرا ترکیب کر کے مجھے بتا دے۔ یہ بادام پستے میں بھی کھاتا ہوں، سمجھ میں ہے کہ یہ بادام پستہ تو میں بھی کھاتا ہوں، اور تقی صاحب سے بیان کرے، بنوری ٹاؤن کی شیخ الحدیث سے بیان کرے، جامع فاروقیہ کی شیخ الحدیث سے بیان کروائے، سمجھے، دارالحقانی اکوڑا خٹک سے بیان کروائے، میرے بھائی سے مولانا ادری سے بیان کروائے، یہ کیا علماء ہی نہیں ہے؟ اس لیے آج فی الحال بھائی بیان کرے گا، سمجھتا ہے، نور اللہ نور اللہ مرکدو، سمجھ میں، نور اللہ مرکدو نور اللہ مرکدو، سمجھے؟ کوئی بھی الو کا پٹا تبلیغی آتا ہے یہاں ہم کھڑا کرتے کہ چلو بیان کرو، سمجھ میں؟ میں اس مسجد میں بخاری پڑھاتا تھا، ادھر ایک تبلیغی آ گیا، سمجھے، اور وہ اسی سال فارغ ہو گیا ہے جو جس سال میں فارغ ہو گیا 87 میں، وہ بھی جامع حقانی اکوڑا خٹک سے فارغ ہو گیا۔ مجھے بتایا کہ شارجہ کی تبلیغ کے امیر ہے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا یار بٹھا دینا، میں سبق پڑھاؤں، مجھے اطلاع کر دینا، سبق چل رہا۔ اب سبق اتنے سینکڑوں طلبہ بخاری میں، سمجھے، سینکڑوں طلبہ بخاری میں، مجھے جیسے انہوں نے اطلاع کی، میں نے کہا بھائی سبق مشکل ہے، میں اس کو 10-15 منٹ میں اسٹیشن پر پہنچا کر کے میں آتا ہوں،
عرب بھی آتے بیٹھتے ہیں سبق میں، جیسے کہ آج آپ نے دیکھا مہمان آ کر کے بیٹھ گئے، میں نے ایک اسٹیشن پہ پہنچا ہے، سورہ بقرہ کو ختم کیا، تو میں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، ساتھیوں نے کہا کہ جی یہ خاص پیغمبر ہے تبلیغوں کا۔ میں نے کہا یار طلباء کو جمع کرتے یہ بیان کرے تو اچھا ہے، طلباء کو جمع کریں گے بیان کرے، ہم لوگ گناہ گار لوگ ہیں، سمجھے۔ اب 10-15 منٹ مجھے تاخیر ہوگی، میں گیا، اس کا چہرہ ہی اڑ گیا، رنگ اڑ گیا۔ اللہم مالک الملک، اے اللہ تو مالک الملک ہے، توتی الملک من تشاء، تو سلطنت اور حکومت یہ کہ جس کو چاہتا آپ دیتا ہے، توتی الملک من تشاء، من تشاء مفعول ثانی بنے گا توتی کے لیے، اب یہ ہوگا مالک الملک ہے، یہ یا مالک الملک ہے یا یہ ہے کہ یہ بدل ہے اللہم سے، یا بدل ہے اللہم سے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء، جس کو جو چاہتا ہے عزت بھی دیتا، وتذل من تشاء، جس کو بھی تو چاہتا ہے کہ ذلت دیتا، بیدک الخیر، آپ ہی کے ہاتھ میں بھلائی ہے۔ مولانا ان دنوں کے اندر مشہور یہ تھا اللہ فارس اور روم کو فتح کرے گا، یہ صحابہ کے ہاتھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ، اس لیے فرمایا بیدک الخیر، حکومت آپ کے ہاتھ، ورنہ بیدک الخیر والشر، اللہ دونوں کا خالق ہے۔ وافعال العباد مخلوقۃ للہ سبحانہ وتعالی یصابون علیہ ان کانت طاعۃ ویعاقبون علیہ ان کانت معصیۃ، افعال خیر ہوں یا شر ہوں سب اللہ کے ہیں، اللہ کے سب مخلوق ہیں۔ تو اس لیے ان دنوں میں یہی فارس اور روم کی فتح کی بات ہو رہی تھی کہ صحابہ ان کو فتح کریں گے، یہ محمدی، یہ سب کچھ محمد کی جماعت یہاں پر آئے گی، تو اس لیے بیدک الخیر ذکر کہ بیدک الخیر مقدم بنے گا، بیدک الخیر مبتدا مؤخر بنے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ھدی للمتقین وغیرہم، لیکن قرآن ان القرآن یکتفی بذکر احد الضدین، ضدین میں سے کسی ایک کے ذکر کو، تو دوسرا ضد خود بخود ہے، تو الخیر تو الشر خود بخود ہے، جیسے سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم، تو سرابیل تقیکم الحر والبرد کو چھوڑ دیا، یہاں بھی اسی طریقے فرماتے ہیں تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تیری قدرت یہ ہے کہ تولج اللیل فی النہار، رات کو تو دن کے اندر یہ کہ داخل کر لیتا ہے، رات کو دن کے اندر یہ کہ داخل کر لیتا ہے، جیسے کہ گرمیوں کے دن لمبے ہوتے ہیں، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات کے اندر یہ کہ داخل کر لیتا ہے، جیسے کہ سردیوں میں ہوتا ہے، وتخرج الحی، اور زندہ کو تو نکالتا ہے من المیت، میت سے، جیسے جانوروں کو انڈے سے اللہ کا بھلا کریے کہ چوزے کو مرغے کو نکالتے ہیں، یا یہ کہ اللہ موحد کو من المیت مردے کافر سے نکالتے ہیں، ابراہیم کو جیسے کہ آزر سے پیدا، وتخرج المیت من الحی، اور مردے کو تو نکالتا ہے من الحی زندے سے، انڈے کو جانور سے نکالتا ہے، یا وتخرج المیت کنعان کو آپ نے نکال دیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے، وترزق من تشاء بغیر حساب، وترزق من تشاء بغیر حساب، رزقا کائنا بغیر حساب، جس کو تو چاہتا ہے اس کو بغیر حساب اللہ آپ کو بھلا کر رزق اس کو دیتا ہے، یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے، سمجھے۔ آپ کہیں گے کافروں کے پاس رزق زیادہ ہے، تو فرمایا خبردار لا يتخذ المؤمن الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر کے کافروں سے دوستی نہ کر دو، یہ دلی تعلقات نہ رکھو، یہ انشاءاللہ ظہر کے بعد ہوگا۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي